أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف بڑائی کی بڑائی بادشاہی شہنشاہی اللہ رب العزت کی ذات بابرکات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام آقائد و جہاں پیغمبر زمان پیغمبر کل کائنات فخر موجودہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرکار مدینہ سور قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس مختصر حمد و ثنا کے بعد حضرات و حاضرین قرآن مجید فرقان حمید کی جو جس مقام کی شان میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیتا ہے 19واں سپارہ سورۃ کا نام سورہ الفرقان۔ حضرات ذی وقار میری دلی دعا ہے کہ جو صاحبان جمعے کی ادائیگی واسطے بر وقت اللہ پاک دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے نے، اللہ پاک تانوں سارے اسی طرح بر وقت مسجد الحرام دے جمعے نصیب فرمائے، مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرمائے، اور اللہ پاک مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے رج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود پاک پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار ماہ رمضان ایوم ماہ غفران بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ بخشش والا مہینہ۔ خوش قسمت نے وہ لوگ، کامیاب نے وہ لوگ کہ جنہاں کو اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر اپنی رحمت اور اپنی بخشش کی سوغات عطا فرمائی۔ ورنہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، جیڑا بندہ اس مہینے کے اندر بھی نہ بخشیا گیا، اس مہینے کے اندر بھی انہوں معافی نہ ملی، وہ ایسا بد نصیب بدبخت انسان ہے کہ جہدے واسطے بددعا لعنت جناب جبریل علیہ السلام نے فرمائی، اور پھر جہدے اتنے آمین دو جہانہ کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی نے فرمائی ہے۔ میں دعا کراں گا اللہ پاک سانو اس ماہ مبارک کے اندر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہ کی وجہ تو اللہ تعالیٰ سارے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ حضرات ذی وقار میں انشاءاللہ ایسے مضمون دے تحت قرآن و حدیث دے وچ ایک دو باتاں آپ حضرات دے گوش گزار کرا گا کہ کیڑے اعمال جنہ دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہ معاف فرما دے۔ شروع دے اندر میں ایک بنیادی بات تہاڈے سامنے رکھنا چاہتا، توبہ اور استغفار جڑا ہے نا، یہ دو قسم ہیں۔
پہلی قسم سے یہ ہے کہ انسان دا تعلق رحمان دے نال ہے۔ گناہ ہو جاندے نے، کمیاں ہو جاندیاں نے، غلطیاں ہو جاندیاں نے، تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کو استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حق چاہے تو معاف کر دے، اور وہ غفور رحیم ذات ہے، معاف کرنے اتنے قادر ہے، معاف کر دیتی ہے اپنے بندے۔ اور دوسری قسم جڑی ہے نا، وہ تعلق ہے انسان کا انسان کے نال، کسی کے اتنے ظلم کیتا ہے، کسی کے مکان کے اتنے قبضہ کیتا ہے، کسی کی دکان کے اتنے قبضہ کیتا ہے، کسی دیا لتاں بھن دیتیاں، کسی کو ناجائز قتل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے کہ جدو بندہ بندے کو معاف نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ اس وقت ہی قبول ہوئے گی کہ جدو وہ اپنے بھرا راضی نہ کر لے، بندہ سمجھے کہ میں کسی سے ظلم کر کے زیادتیاں کر کے توبہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا، 1000 لاکھ منکیاں بھی تصویر استغفار بھی کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا میں بھی بندے کو معاف کرا گا۔ اس واسطے اے ماہ مبارک اپنے آپ کو صاف کرو، اپنے آپ کو ہلکا کرو، کسی نال ظلم ہو گیا، زیادتیاں ہو گئی نے، اج اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیتا ہوا ہے، اج معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ حضرات جڑا بندہ یہ موسم بہار کے اندر، نیکیاں دے موسم بہار کے اندر بھی آ کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں منگ لینا، اپنے آپ کو گناہوں تو پاک کے صاف نہیں کر لینا، جیڑے گناہ جہو جا بھی تو شعبان کے اندر سے رمضان گزر جانے کے بعد شوال کے اندر بھی اگر تو اسی طرح آیا تو پھر رمضان کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس واسطے میں کچھ ایسے اعمال تھوڑے سامنے رکھنے نے کہ جنہ کی وجہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہ معاف فرما دیندے نے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے تے راضی ہو جاندے نے۔ ایک تو ہے نا استغفار کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنی زبان میں چوکیندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بندہ مواحد ہوئے، شرک نہ کرتا ہوئے، کسی اس کے ظلم اور زیادتی بھی نہ کیتی ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے اگر سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اس ورد اور وظیفہ کرن دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہ معاف فرما دیندے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بندہ ورد کرتا وظیفہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہوں کو معاف فرما دیندے ہیں۔ اور مجھے ایک اور بات یاد آئی، حضرات ایک انسان ہے وہ کہتا ہے کہ میں بڑا نمازی ہاں، میں بڑا حاجی ہاں، میں بڑے حج کیتے نے، عمرے کیتے نے، اور میں بڑے روزے رکھ لے نے، بڑیاں نمازاں پڑھ لیا نے، مینوں معافی منگن دی لوڑ کوئی نہیں۔ نہ میرے ویر میرے برادر، یہ بھی ایک شیطان کا حملہ ہے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس جو انہوں نے لکھی ہے وہ دے اندر شیطان دے حربے لکھے نے کہ شیطان کس طرح اپنے جناب بندیاں دے اوپر حملے کرتا ہے، کس طرح بندیاں نوں مرگ لگتا ہے، تے انہاں حربیاں دے وچ انہاں ہلیاں دے اندر ایک انہوں نے حربہ لکھا کہ نیک لوگوں کو کیویں
ورگلاتا ہے اور وہ کس طرح حملہ ہوتا ہے. نیک لوگوں کو اس طرح ورگلاتا ہے، نیک لوگوں کے اس طرح حملہ کرتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کو کہتا ہے کہ تینوں تے استغفار کرنے کی لوڑ کوئی نہیں، تو تے بخشیا ہوا کیا ہے. اور ایک انہوں نے بات لکھی کہ نیک آدمی انہوں کس طرح اندازہ ہوئے گا، کیویں علم ہوئے گا کہ میرے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو گئے. فرمایا انسان جڑا نیک عمل کرنے والا انہوں اپنے نیک اعمال کی قبولیت کا کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو صدق نیت کے نال استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. استغفار کرنا چاہیے، استحقار نہیں انسان دے دل میں آنا چاہیے، اور استکبار بھی انسان دے دل دے اندر نہیں آنا چاہیے. جی میں بڑا نیک ہاں، وہ فلاں بندہ تے جہنمی تریا پھردا ہے، وہ بندہ تے جناب گنہگار ہے، میں بڑا نیکوکار ہاں. استکبار نہیں آنا چاہیے اور کسی کا ٹھٹھا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان دے دل دے اندر جس وقت استغفار پیدا ہو جائے تو پھر بندہ سمجھ لے کہ میرے نیک اعمال اللہ تعالیٰ دے ہاں قابل قبول. اس واسطے میرے ویر میرے برادر، سب تو پہلی بات میں کوشش کروں گا کہ 3 باتیں تھوڑے سامنے رکھا کہ جنہ کی وجہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہ معاف کر کے اپنے بندے کو جنت کا حقدار بنا دے. اور سب تو پہلی بات انسان نسیان دے کولو ہے، خطا کار ہے، خطا کا پتلا انسان. اگر غلطی ہو جائے، اگر انسان دے کولو بھول ہو جائے تو غلطی کرنے تو بعد انسان کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کو استغفار کرے یا پھر کوئی نیکی کا عمل کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا کیا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اے میرے صحابی اگر کوئی غلطی ہو جائے، اگر تیرے کو کوئی کمی ہو جائے، اگر کوئی گناہ ہو جائے، فرمایا کہ فوراً کوئی نیکی کرو. جس وقت تسی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیتا. اللہ تعالیٰ فرمانے میں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس نیکی کرن دی وجہ تو اپنے بندے دیاں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں نوں معاف فرما دیندے نے. جیڑی ایت تہاڈے سامنے پڑھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. بندہ فوراً اللہ تعالیٰ دے کولو استغفار کردا، معافی منگدا ہے. غلطی ہو جائے، کمی ہو جائے، بھول ہو جائے، میرے ویر میرے برادر فوراً اپنی اس غلطی کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کو معافی منگنا. کہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام دا شیوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دے کولو بھول ہو گئی. او جڑی بھول میں وہ وضاحت کس طرح کا کہ وہ بھول کنج دی ہوئی ہے میرے ویر میرے برادر، لیکن طریقہ ساڈے سامنے آیا، عمل ساڈے سامنے آیا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے کولو رابطہ کر دے تے کی فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ بھول ہو گئی ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا، تو مینوں
اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ قبول فرمایا ہے۔ میرے پیر میرے برادر، اج اسی اولاد آدم علیہ السلام دے بیٹے، ساڈے کولوں بھی اگر کمی ہو جائے، غلطی ہو جائے، انسان ہے نا کسے بھی موڑ دے اتے آ کے بھول ہو جائے تے فوراً اللہ تعالیٰ دے ول رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو معافی منگنی ہے، اپنے گناہاں دی معافی منگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے گناہاں نوں معاف کرنے والے نے، اللہ تعالیٰ دے بہانے لاندے نے۔ آن میرے پیر میرے برادر ویکھو، اے ماہ رمضان ماہ غفران ہے، اور ایدا پہلے 10 دن اللہ پاک کی رحمت دے 10 دن، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ میرے پیر میرے برادر، اس ماہ غفران دے اندر آ کے اللہ تعالیٰ کو معافی منگ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے بندیاں تے آن دے اندر دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرن دے اندر دیر ہو سکتی نہیں۔ اس واسطے میرے پیر میرے برادر، اگر کمی ہو گئی، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، فوراً اللہ وال رجوع کرنا ہے، یا کوئی نیکی دا عمل کرنا ہے جس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ تیری کو کیتی ہوئی غلطی اللہ تعالیٰ مٹا دے، ختم کر دے۔ میرے پیر میرے برادر، اگر بندہ گناہ کرتا ہے گناہ دے اوتے اڑ جاندا ہے، او دے اوتے اڑیا رہندا ہے، یہ جڑا شیوا ہے، یہ جڑا فعل ہے، یہ اللہ پاک دے نیک بندیاں دا نہیں بلکہ یہ شیطان عمل ہے۔ یہ دوتے اڑ جانا، یہ دوتے پکا ہو جانا ہے، اس گناہ میں نہ چھڑنا۔ میرے پیر میرے برادر، ایک بندہ استغفار کرتا ہے، علماء نے لکھا المستغفر، استغفار کرنے والا، وہو قائم علیہ، پہ قائم رہنے والا، انہوں چھٹنا نہیں۔ علماء نے لکھے ہے کل مستحیی بربہ، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ دے نال مذاق کردا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نو دھوکا دیندا ہے۔ اس واسطے میرے پیر میرے برادر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جڑے جہنمیاں دا تذکرہ کیتا ہے، سننا سورہ واقعہ کے اندر، ایک کون لوگ نے کہ جڑے جناب گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ دوتے بڑے بڑے گناہوں نوں چھڈتے کوئی نہیں۔ سننا قرآن پاک، اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر انہاں جہنمیوں دا تذکرہ کیتا ہے، اے پاپی بے ایمان، انہاں نے جناب انہاں گناہاں دے اوتے استکبار کیتا اور انہاں دے اوتے اڑے رہے، انہاں گناہاں دے اوتے اڑے رہے۔ اس اڑن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں جہنم دا پالن بنا دیتا ہے۔ اس واسطے میرے پیر میرے برادر، اگر کمی ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو انسان چاہیے فوراً اللہ وال رجوع کرے۔ اللہ وال رجوع کرن تو ہے اللہ تعالیٰ کو استغفار کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو وی آئی پی معافی عطا فرما دیندے نے۔ تسی کہو گے وی آئی پی معافی کی ہے، اور لوگوں وی آئی پی معافی اس بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے حجنال سچے دل دے نال توبہ کرنے والے بندے دے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے پھر یہ گناہ جڑے نے انہوں نے نیکیاں دے اندر تبدیل کر لیندے نے۔ اللہ تعالیٰ نے کولو فوراً توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ نے نہ لوگوں نے تذکرہ فرمایا کیڑے لوگ کہ جڑے کسی جہالت کی وجہ تو ہے گناہ کر بیٹھتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، پھر ثم یتوبون من قریب فوراً توبہ کر دینے، اللہ تعالیٰ کو استغفار کر دینے۔ یعنی کہ پہلی بار میں مکمل کرنا چاہنا دسنا چاہتا ہوں وہ لوگوں اگر بندے کو غلطی ہو جائے، کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، انسان ہے نا، انسان نسیان سے کل ہو جائے تو فوراً اللہ والرجوع کا استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوے۔ یا پھر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس غلطی تو بعد اس گناہ تو بعد نیکی کرے اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہوں کو معاف فرما دیندے نے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ تے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نے اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کر دینے ویکھو نا جدو پچھلی رات کا ٹائم ہوندا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آ جاندے نے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے او میرے بندیاں ہے کوئی ایسا بندہ حل من مستغفرین حل من مسترزقین حل من مستشفین، ہے کوئی ایسا بندہ جیڑا میرے کو آ کے اپنے جناب بیماری تو شفا منگے، میں اپنے بندے کو شفا عطا کر دیواں۔ ہے کوئی بندہ جیڑا میرے کو آ کے رزق کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ فرمانے نے میں اپنے بندے کو رزق عطا کر دیا۔ فرمایا کہ ہے کوئی ایسا بندہ جیڑا میرے کو آ کے اپنے گناہوں دی معافی منگے، میں اپنے بندے دے گناہوں کو معاف کر دیا، اپنے بندے دے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر میں کیوں نہ کہا اس طرح اپنے مالک دے نال تعلق قائم کرو، اس طرح اپنے مالک دے نال رابطہ قائم کرو، اس طرح آکھیا کرو اسی آخر تیرے بندے ہاں خامندے ہاں ساچنگے ہاں سانو اپنی رحمت عطا کر دے، ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے، سانو خالی واپس موڑی نہ، ساڈی آس دلاں دی نو توڑی نہ، اسی ہور کسے در جانا نہیں، تیرے پاکیوں کوئی ٹھکانا نہیں۔ جس وقت بندہ انجدہ اپنے مالک دے نال تعلق تے رابطہ قائم کردا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کی فرماندے میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا، میرے دوہے دے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، اور تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کرا میں پاپیاں دے دل صاف کرا، اور میں معاف پاپی ہر ایک خطا کرا، نالے جنت دے ٹکٹ عطا کرا۔ اور تسی نہ منگو تے انسان نہیں، میں نہ دیواں تے رحمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ تے اپنے بندے نو معاف کرن دے بہانے تلاش کر دے نے۔ ویکھو نا اسی اللہ پاک نے گھر دے اندر آئے ہیں، میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال بیٹھ کے حسن و جمال صاحب سرف و کمال پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیڑا بندہ اپنے گھروں چلدا ہے وضو کر کے اپنے گھروں چلدا ہے، اللہ پاک دے گھر دے اندر ہوندا ہے، جمعہ پڑھن واسطے آندا ہے، نماز پڑھن واسطے آندا ہے، اللہ تعالیٰ سانو اپنے گھراں دے وچوں وضو کر کے مسجد دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائے۔
فرمایا کہ ایک ایک قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور لوگوں اللہ تعالیٰ کے بہانے تلاش کرتے ہیں اپنے بندے دے گناہ معاف کرن. میرے پیر میرے برادر ہجے بندہ وضو کردا ہے وضو دے اعضاء اپنے جناب پانی دے نال دھوندا ہے اپنے ہاتھ دھوندا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہاتھاں دے گناہ معاف کر دیندے نے. اللہ تعالیٰ دا بندہ جناب گرلی کردا ہے منہ دے گناہ اللہ تعالیٰ چاہ دیندے نے. نک نو پانی دیندا ہے اللہ تعالیٰ نک دے گناہ صاف کر دیندے نے. اور بندہ اپنا چہرہ دھوندا ہے اللہ تعالیٰ چہرے دے گناہ حتیٰ کہ فرمایا کہ پلکاں دے نیچے بھی اگر گناہ نے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیندے نے. میرے پیر میرے برادر بازو دھوندا ہے پیر دھوندا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہاں نوں معاف کرتے نے. اور لوگوں یہ ہجے بندہ نماز پڑھن واسطے آیا وضو کیتا ہے نماز ہجے کوئی نہیں پڑھی تے جدوں وضو کر کے اپنی زبان دے وچوں کہندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے بندیا تو اجے نماز نہیں پڑھی اجے وضو کیتا ہے میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے. اللہ تعالیٰ نے بہانے تلاش کر دے. اور اے ماہ رمضان ماہ قرآن آؤ اللہ پاک دے طرف اور اللہ تعالیٰ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لئیے. ہے کوئی پتہ نہیں انسان دی زندگی دا کس موڑ دے تے آگے ختم ہو جائے. بے شمار واقعات ساڈے سامنے آئے دن ساڈے سامنے ہوندے نے. او لوگو ہے جناب یہو جے واقعات یہو جے جنازے اسی پڑھنے ہاں. شام دے وقت ساڈے دوست بھرا ساڈے اندر موجود ہوندے تے سویرے کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ شام کر لے سویر کا انتظار نہ کرے جڑا نے سویر کر لی شام کا انتظار نہ کرے کوئی پتہ نہیں انسان کی زندگی کا کس موڑ ہوتے آ کے مک جائے. میرے پیر میرے برادر کنے ساڈے پیارے نے جڑے پچھلے سالاں دے اندر ساڈے نال افطاریاں دے اندر افطاری دے ٹائم بیٹھ کے ایک دسترخوان دے اوتے بیٹھ کے ساڈے نال افطاری دے اندر شامل سن. اج سانوں نظر نہیں ہوندے کنے ساڈے پیارے جڑے سحری دے وقت ساڈے نال دسترخوان دے اوتے بیٹھ کے سحری کھاندے رہے لیکن اج ساڈے اندر موجود کوئی نہیں. میرے پیر میرے برادر کوئی پتہ نہیں انسان دی زندگی دا کس موڑ تے اوتے آ کے مک جائے کدو اے ساواں دی ڈوری ٹوٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے سمجھ گھڑیاں دتیاں نے اے سانوں اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا ہے اے وقت تے ایام سانوں دتے نے. اگر ان ایام دے اندر ان دناں دے اندر بھی بندہ ہے جے کوئی فائدہ نہ اٹھائے لوگ جویں شروع دے اندر میں بات کیتی ہے بڑا خوش نصیب ہے انسان وقت حجنب وقتہ والا ہے بندہ کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے دے اندر معافی کے اپنی رحمت کی سوغات عطا کر دیتی تے بڑا بد نصیب ہے بندہ ہے جناب سڑی ہوئی قسمت والا بندہ کہ جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی معافی دا مستحق نہ ہویا. اے ہو جے بد نصیب واسطے اللہ تعالیٰ دے فرشتے جناب جبریل نے لعنت تے بد دعا کیتی ہے تے او دے تے آمین جگہ دتی رب دے حبیب علیہ السلام نے کیتی ہے. سب تو پہلی بات میں تمہارے سامنے پوری کرنا چاہنا حضرات کہ اگر بندے کو گناہ ہو جائے کمی ہو جائے غلطی ہو جائے فوراً اللہ و رجوع کرے. اللہ و رجوع کرنے کے بعد استغفار کرے یا پھر نیکی کا عمل کرے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ معاف فرما دیں. اور دوسری بات میں تمہارے سامنے رکھنا چاہنا ہوں کہ اگر بندہ مواحد توحید پرست اللہ نال شرک نہیں کرتا تے او بندہ ظالم نہیں لوگاں دے نال ہمدردیاں کرن والا ہے لوگاں دے واسطے آسانیاں پیدا کرن والا ہے تے اللہ تعالیٰ اس آسانی کرن والے بندے دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے. میں بخاری دے وچ تہاڈے سامنے واقعہ رکھنا چاہنا وا. میرے تے تہاڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال پیکری حسن جمال صاحب سرخ و کمال پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ جا رہا ہے تو یہ جاندا جاندا رستے دے اندر انہوں نے ویکھیا ہے کہ رستے دے اندر ایک خاردار جھاڑی پئی ہوئی ہے خاردار درخت پیا ہوا ہے تے یہ بندے دے دل وچ خیال آیا
کہ اس جھاڑی دی وجہ تو اس درخت دی وجہ تو لوگوں کو تکلیف ہوئے گی تے اے اس خاردار جھاڑی اوپر ہٹا دیندا ہے تے اللہ تعالی اس بندے نو جڑا بندہ جڑا لوگوں واسطے آسانی تلاش کردا ہے اللہ تعالی اس بندے دے گناہ معاف کر کے اللہ تعالی اپنی جنت دا حقدار بنا دیندے نے۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر اپنے گھر دے ماحول دے اوپر ذرا نظر تے مارو ہے اسی ہے دوسرے واسطے آسانی تے دور دی بات ہے اج ساڈے معاملات کدھر جا رہے ہیں ہے جناب اسی جناب بڑا خوش ہونے ہاں کسی نو پریشان کر کے کسی سے ظلم کر کے کسی سے زیادتی کر کے اوے اج تے بھرا دا جینا حرام کردا ہے پیا اج جناب بہن دا جینا حرام کردی ہے پئی اج تے والدین اپنی اولاد دے نال کنج دے معاملات بن چکے نے تسی ویکھدے اپنے گھراں دے اندر میں تے حیران ہوندا والے کو کہ اج دے معاملات اس طرح دے بن چکے نے کہ گھر دے اندر انج نے ایہو جے مشکل حالات بن گئے نے اولاد سکی جڑی ہے باپ کے خلاف ہے باپ اولاد کے خلاف ہے ایک دوسرے دے رستے دے اندر کنڈے خلاف دینے ایک دوسرے دا جینا حرام کر دینے نا میرے ویر میرے برادر اگر دنیا دے اندر اسی کسے واسطے آسانیاں پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر کے تے اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا۔ ہمیں تو ایک اور بیان تہاڈے سامنے رکھا جگہ دے پیر رب حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے ایک بندہ پہلیاں قوماں دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تذکرہ فرمایا کہ ایک بندہ وہ دے موت کا وقت قریب آیا ہے تے جس وقت موت کا وقت قریب آیا ہے تے فرشتے پوچھتے نے عاملتا من خیر نیکی بھی کیتی ہے کہ نہیں کہندا لا علم مینوں کوئی پتہ نہیں میں کوئی نیکی کیتی ہے کہ نہیں لیکن ایک کہندا ہاں مینوں اینی گل یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں بابا سوکھا کیتا سی اللہ تعالیٰ نے مینوں دنیا دا بڑا مال دیتا سی ایک کہندا کہ میرے کول کوئی آ کے سوال کردا سی میں اونوں دے دیندا اگر کوئی سوکھا ہوندا او مینوں واپس لوٹان دے اندر تاخیر کردا میں اونوں مہلت دے دیندا اگر کوئی تنگ دست ہوندا او دے حالات ماڑے ہوندے تے کہندا کہ میں اونوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیندا سا تے قال اللہ تعالی اللہ تعالی اعلان کر دینے او میرے فرشتیو ایدے کولوں در گزر کرو کیدے کولوں جیڑا میری مخلوق میرے بندیاں تو در گزر کردا رہیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایدے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ایدے اس لوگاں دے نال آسانی کرن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے ایدے گناہ معاف کر کے تے اپنی جنت دا حقدار بنا لیا۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر آسانی پیدا کرو اپنے واسطے آسانی پیدا کرو بھرا واسطے آسانی پیدا کرے بھرا بہن واسطے آسانی پیدا کرے اج تے حالات اس طرح چلے گئے نے میں تے حیران ہاں کہ ماں باپ بھی جناب بہناں دا دھیاں دا جناب ہاتھ مار کے تے صرف اپنے بچیاں نوں دیندے نے اور بھرا جڑے نے وہ بھی اپنی بہناں دا ہاتھ مار دے نے نا میرے بھی میرے برادر اج کسے واسطے مشکل دا اور کسے واسطے ہے جناب کنڈا یا کسی واسطے پریشانی دا سبب اسی نہیں بننا بلکہ آسانیاں پیدا کرنیاں نے اللہ تعالیٰ اس آسانی پیدا کرنے دی وجہ تو اپنے بندے دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے اللہ تعالیٰ صرف معاف ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اپنے بندے نوں جنت دے سیرت عطا فرما دیندے نے۔ اور میں تہاڈے سامنے ایک اور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پہلیاں قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے ایک بندہ ایویں سفر کر رہے ہیں جا رہے ہیں
رستے دے اندر ویکھیا کی ہے اے جڑا بندہ ہے انہیں ویکھیا کہ ایک کتا پیاسا ہے یا پروسا وہ گلی زمین نو چٹ رہا ہے انہوں پیاس بڑی لگی ہوئی ہے تے اے سارا اندر ویندا ہے پیا اے اس کتے واسطے اے دے دل دے اندر نرمی پیدا ہوئی انہیں ویکھیا کہ اتھے کنواں موجود ہے کنواں اور اس کنویں دے اندر پانی بھی موجود ہے تے اس بندے نے اس اللہ تعالیٰ دی مخلوق کتے نال آسانی کرنے کی خاطر انہیں جناب خوہ دے اندر اترتا ہے اور خوہ دے اندر اتر کے یہ دیکھو جناب چیز کوئی نہیں کہ میں پانی لے کے جاواں انہیں پھر اس کتے دی خاطر اپنا موزہ اتاریا ہے اپنا موزہ اتاریا ہے اور پانی دے نال بھریا ہے اور ویکھو نا ایک کتے دی خاطر انہیں آسانی پیدا کیتی ہے اور آج اسی ساڑھے اور اسی جناب کسے کی بے عزتی کر کے خوش ہونے ہیں آج اسی جناب غریب آدمی دی غربت دا مذاق اڑا کے خوش ہونے ہیں اسی کسے بیمار آدمی دی بیماری دا مذاق اڑا کے خوش ہونے ہیں نانا میرے ویر میرے برادر انج دے معاملات نہیں کرنے چاہیے بندے نو بلکہ دیکھو اس بندے نے اللہ تعالیٰ دی مخلوق اس کتے دے اوپر آسانی کرنے خاطر اس خوہ دے اندر اترے ہیں انہیں اپنا موزہ اتاریا ہے ایک ہاتھ دے اندر موزہ پکڑیا ہوا ہے تے ایک ہاتھ دے نال باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن ایک ہاتھ دے نال باہر نہیں نکل سکتا ویکھو نا اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندے دے نال محبت دی حد کر دیتی ہے لوگوں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندے دے نال اتنا پیار تے محبت دی حد کیتی ہے اس خوہ دے اندر کیمرے فٹ کیتے نے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو اس بندے کو ایک ہاتھ نال نکلیا نہ گیا فاخذ بفمی انہیں او جڑا موزہ ہے نا وہ اپنے منہ دے اندر لے لیا تے ایویں دوویں ہتھاں دے نال باہر نکلدا ہے جدوں باہر نکلدا ہے تے اس پیاسے کتے نو پانی پلاندا ہے او دے نال آسانی والا معاملہ کردا ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے نال پے کرے اس نو جمال صاحب سر و کمال پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنی جنت دا حقدار بنا دیتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا میرے پیر میرے برادر آج جیسی ایک دوسرے کو پریشان کرنے ہیں کسی کو دکھ دینے ہیں تکلیف دینے ہیں اور لوگوں میرے پیر تو آٹے پیر و مرشد آمنہ دلال تاکہ اس میں جمال صاحب صرف و کمال پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں واسطے آسانیاں کر دے آئے لوگاں دے نال خیر خائی کر دے آئے لوگاں دے نال ہمدردیاں کر دے آئے آقا میرے ویر میرے برادر ایک بات بیان کر کے پھر میں گل اپنی اگے چلاواں گا میرے دل تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال تاکہ اس میں جمال صاحب سر و کمال پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے طائف کے اندر جا کے اللہ پاک کی توحید کی دعوت دیتی ہے لوگوں کو اپنی رسالت کی دعوت دیتی ہے تے انہاں لوگاں دے اندر اس سارے طائف والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات مننا تے دور دی گل ہے سننا بھی برداشت نہیں کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سننا بھی برداشت نہیں کرتے ایک کافر پتہ کی چاہیے کہ اگر تسی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو اگر میں تہاڈی گل سن لئی تے ایک گل سن کے تے اونوں پھر مننا میرے اوپر واجب ہو جائے گا مینوں مننا ضروری ہو جائے گا اللہ اکبر لوگو یہ کون کہہ رہا ہے کافر کہہ رہا ہے
اللہ دے محبوب پیغمبر اگر میں تہاڈی بات اگر تسی اللہ تعالی دے سچے نبی ہو اگر تسی اللہ پاک دے سچے نبی ہو تہاڈی گل سن کے پھر مینوں مننا ضروری ہو جائے گا واجب ہو جائے گا اج اسی کنیاں پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں ٹھکرانے کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین کو پرموٹ کرتے ہیں اللہ نے میرے برادر ذرا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے لیکن ایک طائف کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خباث لڑکے لگا دیتے بدماش پیچھے لگا دیتے انہوں نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیتا مار دینے اتنا مار دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم سے جڑے کپڑے پہنے ہوئے نے یہ کپڑے لہو لہان ہو جاندے نے لہو لہان ہو گئے نبی پاک کے کپڑے لہو دے نال بھیج جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاندے نے حتیٰ کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے ہوش ہو جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے ایویں گود دے اندر سر رکھیا ہویا ہے تے ایک کافر نے نہ دور بیٹھے تماشا پہ ویندے نے تے انہاں نے اپنے ایک غلام کو بلایا اس غلام کو کہندے نے کہ اے انگوراں والی تھاڑی لے جاؤ پلیٹ لے جاؤ اور سامنے جڑا بندہ بے ہوش پیا ہے اونوں جا کے دے دیو ہے تے ساڈا ہی خون ہے نا ہے تے ساڈا ہی ہے نا بالآخر ساڈا خون ہے نا اے جناب اپنے غلاموں ایک پلیٹ دے اندر انگوراں دی پلیٹ دے کے بھیجے ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ آیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نیم بے ہوشی یعنی کہ ہلکی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش آ جاندی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پلیٹ دے وچوں ایک انگور پکڑدے نے تے میرے آقا علیہ السلام پڑھدے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا نام لیا جس وقت اللہ پاک کا نام لیا یہ جڑا غلام ہے نا یہ کہندا ہے کہ یہ جڑا اللہ کا نام تسی لے رہے ہو یہ میں کئی عرصے تو بعد کئی سالوں تو بعد میں اس علاقے دے اندر جدوں دا آیا میں کسی دی زبان دے وچوں اللہ تعالی دا نام نہیں سنیا تسی پہلے او بندے ہو کہ جنہاں نے اللہ دا نام لیا ہے تے یا اس تو پہلے ساڈے علاقے دے اندر ایک آیا سی او اللہ پاک دا نام لیندا سی تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے غلام تسی کس علاقے وچوں آیا کیڑے علاقے دے نام تیرا تعلق ہے کہندا کہ میں نینو بستی وچوں آیا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں واقعہ تانی اس بستی وال اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا سی میرے بھی میرے برادر میں جڑی بات دسنا چاہنا وا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ جاندی ہے تے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ گئے پہاڑا والا فرشتہ آ گیا تے ایک پہاڑا والا فرشتہ پتہ کی کہندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر انہاں بستی والے طائف والے نے تانوں بڑا ستایا بڑا پریشان کیتا ہے بڑا تانوں تنگ کیتا ہے تانوں بڑا ماریا ہے میں پہاڑا والا فرشتہ وا سونے محبوب پیغمبر جی مینوں اجازت دیو میں یہ ساری دی ساری بستی نو دو پہاڑاں دے اندر رکھ کے پیس کے رکھ دیواں لیکن میرے پیر میرے برادر جگاں دے پیر رب حبیب علیہ السلام کی فرماتے نے میرے آقا فرماتے نے میں انہاں واسطے زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ میں رحمت بن کے آیا وا یہ اگر مینوں نہیں مانتے انہاں نے میری بات کو نہیں منیا انہاں دیاں اولاداں دے اندر تے کچھ اللہ تعالی لوگ پیدا کرن گے وہ لوگ اج وہی طائف ہے نا وہی طائف کا علاقہ ہے بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے جڑا حج عمرہ کرنے واسطے جاندے نے طائف دی زیارت واسطے بھی جاندے نے بڑا سونا اور بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے اور لوگوں میں یہ بات دسنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں واسطے آسانی کی ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسانی نہ کر دے اج لوگ اوتھے سیر واسطے جاندے نے اج لوگ اس علاقے نو زیارت واسطے جاندے نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال آسانی نہ کیتی ہوندی اج لوگ اوتھے زیارت واسطے نہیں بلکہ اج لوگ اوتھے عبرت واسطے جایا کردے اج تے لوگ اوتھے پھر عبرت واسطے جاندے
اس واسطے میرے ویر میرے برادر آسانیاں پیدا کرنے والے بنو ہے، خوشیاں تقسیم کرنے والے بنو، اس مہینے کے اندر ہے ایک دوسرے سے غم ونڈن والے بنو، نہ کہ کسی کو پریشان کرنے والے بنو۔ اوے اسی تے اج اپنے دا جینا ہے جناب مشکل کیتا ہے، اپنے دا جینا دبر کیتا ہے۔ میرے بھی میرے برادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کافراں دے اوتے بھی آسانیاں کر دے، کافراں دا بھی ہے جناب کافراں واسطے بھی ہمدردیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ صدقے تے قربان جاواں مینوں بات یاد آ گئی ہے تواڈے سامنے رکھ دیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے شاگرد نے، اور لوگ ایہو جے شاگرد نے پھر میں کیوں نہ کہا پیروں ننگے تے سر تو ننگے بدن دوارے لیرا نال نبی دے توڑے جان کارن جنگ شہیرا بھوک لگے تے پتر درختا اوے نال شتابی کھاندے جس دم سونے دا چہرہ ویندے تے واقع یاد نہ آندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، اور جنہاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کولوں درس سنے، جنہاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام